کے ایم این اے صاحب نے دارالاساس جو پروگرام شروع کیا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, انہیں کیسا لگے جی؟ بہت خوشی فیل ہو رہی ہے. دیکھیے گورنمنٹ جو ہے نا وہ اپنے لیول پہ جب بھی کام کرتی ہے وہ پیسہ لگا سکتی ہے, وہ سپرویژن کر سکتی ہے, محنت کر کے ایک دفعہ پروجیکٹ ڈیولپ کر سکتی ہے. پروجیکٹ کو چلانے کے لیے لوکل اونرشپ چاہیے. جب تک وہاں کے لوکل جو وہاں کے زعماء ہیں, وہاں کے رہنے والے شہری ہیں, اور خاص طور پہ جو پبلک ریپرزینٹیو ہیں, جب تک ان کی وہ اونرشپ نہیں لیتے پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوتا. اور مجھے آج اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ بکھر میں ہم نے دارالاساس کا جس کا افتتاح کیا, ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب جو کہ ہمارے یہاں سے ایم این اے, ان کی پرسنل کاوش کی وجہ سے بچوں میں جو اگر آپ میں جو لائف نظر آ رہی ہے, جو زندگی نظر آ رہی ہے, ان کے چہروں میں, ان کی اسمائل میں, ان کے کپڑوں میں, ان کی گفتگو میں, وہ یقیناً ان کی کاوش کی وجہ سے ہے. ورنہ ادارے تو بہت سارے ہیں اور بھی جگہ پہ چل رہے ہوں گے, لیکن جب تک ان کو وہ باپ کا رول کوئی لوکلی پلے نہیں کر سکے گا جو کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پلے کرتے ہیں, تب تک ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور مجھے بڑی خوشی ہے, اور میں آج کے بعد میں اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر رہا تھا کہ جہاں جہاں ہمارے دارالاساس گھر ہیں, میں وہاں لوکل پارلیمنٹیرین سے ریکویسٹ کروں گا وہ ان کے گھر والے, ان کی خواتین, ان کی بچیاں, وہ آئیں اس کو اون کریں, تاکہ وہ ٹائم جتنا ان لوگوں بچوں کے ساتھ گزاریں گے اس میں اتنی زندگی کا احساس پیدا ہوگا, اور زندگی میں یہ اس سوسائٹی کے وہ معمار بن سکیں گے جس کا ہم واقعی سوچ سکتے ہیں. کیسا ایسے انیشیٹوز مزید گورنمنٹ لیتی رہے گی مزید کاموں میں؟ 25 نئے دارالاساس ہمارے تیار ہیں اس وقت. میں اپنے ٹائم کی وجہ سے, کچھ پرائم منسٹر صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے کھول نہیں پا رہا. 3 آج 4 یہ چوتھا افتتاح ہے اس ٹائم. 21 اور اس ٹائم آلریڈی مکمل ہو چکے ہیں پورے پاکستان میں. تقریباً کوئی 15 قریب وومن امپاورمنٹ سینٹر بلوچستان اور KPK میں آلموسٹ تیار ہیں جی, جن کے افتتاح ہونے جا رہا ہے. اور مدینہ کی ریاست کا جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں, چاہے وہ معذور افراد ہیں ان کے حوالے سے اسسٹو ڈیوائسز ہیں, یتامہ کے لیے یہ گھر ہیں, خواتین کے لیے وومن امپاورمنٹ سینٹر ہے, پروجیکٹس آتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. بس دعا کیجیے اللہ عمران خان کو بھی استقامت دے اور ہمیں بھی ہمت دے اس کام سے لڑنے کی. ڈاکٹر صاحب, سویٹ ہوم تو آپ کا اپنا بھی ہے جن میں سب آپ کو ابو کہہ کر بلاتے ہیں, تو یہ بچے بھی آپ کو ابو کہہ کر بلاتے ہیں, تو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. میں پہلے تو اون عباس مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بکھر جیسے دور افتادہ ضلع میں یہ ہماری دعوت پہ یہاں آئے اور آج انہوں نے افتتاح کیا. بڑی خوشی ہے. اور اگر آپ ان بچوں کے ساتھ کوئی بھی بندہ آئے نا اور وقت گزارے, اور جن دوستوں کو ہم بلاتے ہیں ہفتے کی شام ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں, کھانا بھی بچوں کے ساتھ کھاتے ہیں, جن دوستوں کو بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایسی خوشی ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوئی جتنی آج یہاں کھانا کھا کے ہوئی. کہ اتنا احساس ہوتا ہے بندے کو کہ خوشی کا احساس ہے, اطمینان اندر سے آپ کا قلبی اطمینان ملتا ہے ان یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, ان کی کفالت کر کے, ان کی سرپرستی کر کے. تو میں PTI کی گورنمنٹ کا, عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں, اون عباس مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں, اور جتنے دوست ہمارے ساتھ یہاں ہیلپ کرتے ہیں ہماری وہ ہیں. اور اس کے بعد میں وہ بیٹا ہے حسن آگے آ جاؤ, اس کو انٹر کر رہا ہوں یہاں پہ کہ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی چلو اونرشپ تاکہ آگے یہ شفٹ ہوتی جائے. اور ہم اس کے سب یہاں پر جو اسٹاف کام کر رہا ہے کیا وہ پرماننٹ ہے یا ڈیلی ویجز پہ ہی وہ کیسے؟ ہاں یہ ڈیلی ویجز پہ ہیں, لیکن ابھی اون عباس صاحب نے خوشخبری دی ہے کہ ہم ان کو کانٹریکٹ پہ لے کے آ رہے ہیں. لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ انچارج صرف ہماری تبدیل ہوئی ہیں, کیونکہ پڑھی لکھی بچیاں ہوتی ہیں تو کہیں گورنمنٹ سروینٹ پرماننٹ مل جاتی ہے تو تیسری انچارج ہے. ادروائز مدر میڈس اور باقی جتنا سٹاف ہے وہ پہلے دن سے اب 4 سال ہو گئے اس کو کھلے ہوئے جب سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا, تو وہ سارے ان کے ساتھ ہیں اور سارے ان بچوں کی ایسے نگہداشت کرتے ہیں جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بوثوق ذرائع سے پتہ چلا کہ چیف منسٹر صاحب کا جو سرپرائز وزٹ ہو رہے ہیں اضلاع میں, تو کیا بکھر بھی آ رہے ہیں, تو آپ لانا پسند کریں گے انہیں یہاں؟ اچھی بات ہے, سرپرائز وزٹ ہے وہ, اب کرنا تو انہوں نے اپنی مرضی سے ہے, ہم تو پلانڈ وزٹ ان کا ایک کروائیں گے تاکہ بکھر کے لیے چیزیں مانگے ہوں. تو ہمیں خوشی ہوگی اگر یہاں تشریف لائیں گے. تو پہلے بھی ایک دفعہ آئے رمضان میں, منکیرا آئے, اور اب دوبارہ آئیں گے یہاں, تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. بکھر کے عوام کے لیے سر آپ کو پیغام دینا چاہیں؟ بس یہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اب ہماری حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں. ابھی تھوڑا سا معاشی حوالے سے ہمارا مشکل ٹائم ہے, 6 مہینے سال ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جس طرح ریاست مدینہ کا تصور عمران خان صاحب نے دیا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے وسائل ہیں وہ غریبوں کے لیے اور ان طبقوں کے لیے ہوں جن کو ہم پسماندہ کہتے ہیں یا جن تک وسائل پہنچے نہیں ہیں گورنمنٹ کے, تو ان تک ہمارے گورنمنٹ وسائل پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. اور اس میں ایک احساس پروگرام شروع ہو رہا ہے, دارالاحساس اس کا نام اب رکھا گیا ہے, کہ وہاں جہاں یتیموں کی, غریبوں کی, مزدوروں کی, جو ہمارے پسے ہوئے طبقے ہیں جن کو زندگی کی نعمتوں سے محروم ہیں, ان محروم طبقوں تک تمام نعمتیں زندگی کی پہنچیں, تمام وسائل پہنچیں. یہ ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن ہے, یہی ہماری پارٹی کا ویژن ہے, اور ہم ان کے ورکر ہیں, ہمارا بھی یہی ویژن.
जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दारुल एहसास प्रोग्राम में, जहाँ पर दारुल एहसास इदारा बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से कि यहाँ पर यतीम बच्चों की किफ़ालत का और उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया। और यहाँ पर डॉक्टर अफजल खान डांडला जो MNA बखर हैं, उनकी अपना पुरजोर फरमाइश पे और उनकी गुजारिश पे यहाँ पर ओन अब्बास पबी साहब आए और उन्होंने आकर यहाँ पर दारुल एहसास का इफ्तिताह भी किया है और यहाँ पर उन्होंने बच्चों के साथ घुल मिल गए हैं और उनके साथ खाना भी खाया है और बहुत ज़्यादा उन्होंने इंजॉय किया। और उनका ये भी कहना है कि ऐसे कई प्रोग्राम है जो PTI गवर्नमेंट स्टार्ट करने जा रही है और अनकरीब इस आवाम को बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी इस PTI की गवर्नमेंट में। साथी कैमरामैन के साथ जिया दानिश, मामला न्यूज़, भक्कर।